یہ بھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت کے کئی لوگ جو ہے جس میں اہم عہدیدار بھی شامل ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ جو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہے وہ اس کے ہم مخالف ہیں کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری جو ہے وہاں سے گزرتا ہے۔ تو ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو، اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ سلجھیں گے کیسے؟ دیکھیے، دو اس میں باتیں ہیں مرتضیٰ۔ سب سے پہلے جو پردھان منتری نریندر مودی کا جو ذکر کیا ہے بلوچستان کو لے کر، اس میں آپ ایک اور بات ہے، اور جو آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور والی بات کی، وہ آپ آئی تھنک یو ہیو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ، اور وہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے آپ کا، وہ بلوچستان کے تھرو جاتا ہے۔ جی جی۔ اور اگر ہمارے پردھان منتری اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور دیکھیے انڈائریکٹلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین ایک اکلوتا دیش تھا جس نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں آنے کے لیے روکا ہے جی۔ تو اب ظاہر ہے ایک پاکستان اور چین کے بیچ جو ایکسس بن رہا ہے، اور پاکستان کی جو پرانی دوستی جو تھی امریکہ کے ساتھ وہ گھٹ رہی ہے، اور چین کے ساتھ آپ کی دوستی اور بھی جو ہے طاقتور ہو رہی ہے۔ ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کشمیری ہیں، یہ بھارت کے سٹیزنز ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں۔ اگر آپ اپنے ناگرکوں کی طرف اس طرح کا جو ہے ویوہار کریں گے تو آپ باقیوں کو تو نہیں آپ دوشی ٹھہرا سکتے۔ جو پاکستان کر رہا ہے وہ تو اس کا ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کرے گا۔ یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں، اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں جی جی کہ دیکھیے ہمارے جو ہم ایسا تو نہیں ہے کہ 70 سال ہمارے آزادی اور بٹوارا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس 70 سالوں کے بعد بھی جو ہمارے دونوں ملکوں کے بیچ جو ٹینشن ہے، جو ہاسٹیلٹی ہے، جو غصہ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، صحیح، تو جو اب ہمارے دیش میں اگر کوئی جو کمزوری ہے جو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ جو حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے دونوں ممالکوں کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، اب دیکھیے ابھی 14 تاریخ کو آپ کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، 15 کو ہمارا تھا۔ 14 کو آپ کے جو ہائی کمشنر ہیں ادھر دلی میں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس انڈیپینڈنس ڈے کشمیر کی فریڈم کے لیے گفٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسا تو نہیں آپ کر سکتے نا، آپ ہمارے ہی دیش میں ہائی کمشنر ہیں، آپ کو بہت رسپیکٹ اور مطلب ڈپلومیٹک، آپ یو آر دا ہیڈ آف دا ڈپلومیٹک کمیونٹی اپنے دیش کے ادھر انڈیا کے اندر، اور آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ ہم کشمیر کو یہ فریڈم گفٹ کرتے ہیں اس انڈیپینڈنس ڈے کی طرف۔ اب اس کا جو ریاکشن ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا، پھر تو یہ جو ریاکشن اور کاؤنٹر ریاکشن والی جو بات ہے، مجھے لگتا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو ایک دوسری خبر بتا دوں، آپ کے یہاں سارک فائنانس منسٹرز کی میٹنگ ہونے والی ہے 24 اگست کو، آنے والے کچھ دنوں میں۔ 24 اگست جو ہمارے فائنانس منسٹر ارون جیٹلی، انہوں نے اب اس میٹنگ کو کینسل کر دی ہے۔ وہ اس حالات میں وہ کس طرح سے کوئی بھی انڈین پولیٹیشین پاکستان کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ اب اتنی جو اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں آپ کے یہاں سے، ایسا تو بھی کوئی اپنی مطلب بے عزتی کرنے تو نہیں جائے گا نا پاکستان۔ جی جی۔ اس سے میں یہ بات کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنا مزاج بدلا ہے اور ایک دم سے جو قصوروار ٹھہرایا ہے وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ جو جماعت الاحرار نے وہاں پر کہا تھا کہ اعتراف کیا تھا کہ ہم نے کیا ہے، تو جماعت الاحرار 66 کر چکی ہے حملے 2014 سے اب تک، جس میں سے آدھے تو ہمارے پنجاب اور پشاور میں ہوئے ہیں اور 2016 میں ہوئے ہیں۔ اب جہاں تک تو ان کا تھا وہ تو قابل یقین تھا، لیکن جس طرح سے نواز شریف نے بات کی وہ نیشنل اسمبلی میں بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہاں